السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم سپارہ نمبر 29 کی منتخب آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ سورۃ الملک ہے، 29واں سپارہ، اور اس کی آیت نمبر 10 ہے، جہاں جہنمی کہیں گے وقالوا لو جہنمی جہنم میں کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع، کاش ہم دین کی بات کو سن لیتے، او ناقل، یا خود دین کی بات کو سمجھتے، علم دین حاصل کرتے تو آج دوزخ میں یوں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، یوں وہ اپنی گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ فسحقا لاصحاب السعیر۔ خواتین و حضرات، دین کا سننا یہ شرط اول ہے۔ جو سنے گا ہی نہیں اسے سمجھ کیسے آئے گی؟ اس لیے دین کو سننے کی کوشش کریں۔ یہ اول مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے جب ہم کسی سے دین کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں جہنمی جہنم میں کہیں گے کاش دین کی بات کو ہم سن لیتے، لو کنا نسمع، یا دین کی سمجھ حاصل کرتے، خود آگے بڑھ کے دین کا علوم دین پہ ہم دسترس رکھتے، تو آج یہاں یہ نہ ہوتا۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے۔ اس میں جہاں نہ سننے والوں کا قصور ہے، وہاں سنانے والوں کا قصور ہے۔ سنانے والا بھی ادموا ہو کے اٹھ کے آتا ہے، بغیر کسی تیاری کے ممبر پر بیٹھتا ہے، ادھر ادھر کی بات مارتا ہے، یا وہ قصے کہانیاں سناتا ہے، یا وہ ابا جی کی کرامات سناتا ہے، وہ یا نانی دادی کے خوابوں پر گزارا کرتا ہے، تو لوگ اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ سنانے والا کا بھی فرض ہے کہ وہ خوب تیاری سے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس کو جمعہ ایک بہت بڑا موقع دیا ہے۔ باقی دروس بھی اہل علم باقاعدہ دروس قرآن اور دروس حدیث چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے تمام کے دروس میں۔ تو خصوصی سے جمعہ پورے ہفتے کی تیاری کے ساتھ بیٹھی ہے، اور کرنٹ ایشوز کو سامنے رکھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تطبیق کیجیے، پھر دیکھیں کھنچتے ہوئے لوگ آتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ۔ اصل یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم سناتے نہیں، اور ان کا بھی قصور ہے وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ قصور دونوں طرف سے زوروں پر ہے۔ اس لیے کل جہنم میں اعتراف کرنے کی بجائے، چیخنے چلانے کی بجائے، کاش ہم دین کی بات سن لیتے۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے دین کی بات نہ سننا، پھر سمجھنا، ٹھیک ہے، سہنا، سننے سے، سمجھنے سے، سہنے سے، سمجھنے سے دین کی طرف، دین پر آ جانا آسان ہو جاتا ہے۔ جو سنتا نہیں ہے وہ سہے گا کیسے؟ سہنا تو بعد میں، سنے گا تو مزاج کے خلاف باتیں جائیں گی، اس کو سہنا بھی ہوگا۔ سننے کے بعد سمجھتے ہوئے سہنا، اس سے پھر برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس آیت پہ اتنی ہی بات کافی ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 30 پہ چلتے ہیں، جو آخری آیت ہے سورۃ الملک کی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ تمہارا پانی ہے، یہ انتہائی گہرائی میں چلا جائے، خشک ہو جائے، کون ہے جو تمہیں یہ پانی کا بہتا ہوا پانی تمہارے سامنے لے آئے؟ اللہ اکبر۔ یہاں اتنی سی بات کرنی ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی اس وقت کام آتی ہے جب اللہ کی نعمت موجود ہو۔ ایک چیز موجود ہی نہیں، ٹیکنالوجی کس کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ پانی کو گہرائی میں اتار دیں، اتنی گہرائی میں اتار دیں کہ وہاں مشین کام ہی نہ کرے پھر۔ اس لیے ایمان مشینوں پہ نہیں ہونا چاہیے، ایمان جو ہونا چاہیے اللہ پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی انعامات کو دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ دنیا کی ٹیکنالوجیز کام آتی ہیں، اور ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، خدا کی قدرت سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورۃ الحاقہ ہے، اس کے اندر بھی قیامت کا عجیب منظر کھینچا گیا ہے کہ وہ قیامت کیا ہے، وہ چیز، وہ حادثہ جس نے یقینی طور پر پیش آنا ہے، کیا ہے وہ؟ تمہیں کیا معلوم وہ حادثہ جس سے یقینی طور پر پیش آنا ہے وہ کیا ہے؟ اس یقینی حادثے کو قوم سمود نے جھٹلایا، اس یقینی کھڑکھڑانے والی قیامت کو قوم عاد نے جھٹلایا۔ سمود کا کیا حال ہوا؟ ہیبت ناک چیز سے قوم سمود تباہ کر دی گئی۔ قوم عاد کا کیا ہوا؟ آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ 7 راتیں 8 دن مسلسل آندھی چلی، پٹخا کے مارا، اور پھر وہ ایسے گرے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے بوسیدہ کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ کوئی کیا ان میں کوئی باقی رہا؟ کوئی باقی نہیں رہا۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ،
قوم فرعون نے بھی اور قوم فرعون سے پہلے جو قومیں گزریں اور انہوں نے بھی اور الٹی ہوئی بستی والوں نے بھی اسی کیا کہتے ہیں غلطی کا ارتکاب کیا تھا، انہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ اٹھا کے یا کیا کہتے ہیں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس وقت یہ قیامت ضرور پیش آئے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا، اس دن یہ بڑا کمزور اور بودا ہو جائے گا۔ آسمان پھٹے گا اور تو اس کے کناروں پر فرشتے چلے جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے سنبھالا ہوا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز، تمہاری کوئی بات مخفی نہیں رہے گی۔ جس کے دائیں ہاتھ میں ایمان اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ ہر ایک سے کہے گا، رے لو پڑھو میرا اعمال نامہ، مجھے تو یقین تھا کہ مجھے حساب سے پالا پڑے گا، کیا میں کیا کہتے ہیں اپنا حساب میں اپنے حساب کو دیکھوں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ شخص من پسند زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، اور کیا کہتے ہیں بلند جنت میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، میرا حساب کتاب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش جو موت دنیا میں آئی تھی وہ فیصلہ کن موت ہوتی، میں دوبارہ اٹھایا نہ جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت، میرا اقتدار، میری سلطنت، میری چرب زبانی، میرے دلائل آج میرے کام نہیں آئے۔ خذوہ فغلوہ، کہا جائے گا اللہ کی طرف سے پکڑ لو، اسے کیا کہتے ہیں توق پہنا دو اور اسے جہنم میں جھونک دو، ڈال دو، پھر اسے 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو، کیونکہ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ الحاقہ کا منظر ہے۔ چلتے ہیں آگے، سورہ نوح ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 برس رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، چند لوگ ایمان لائے، اس کے بعد ایمان نہیں لائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کہہ دیا تھا کہ بس جو ایمان لائے اس کے بعد اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس کی کارگزاری اپنے اللہ کے سامنے رکھی۔ میرے اللہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف پکارا، میں پکارتا گیا، وہ مجھ سے بھدکتی رہی، بھاگتی رہی۔ میں جب بھی ان کو پکارتا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال دیتے تھے کہ میں انہیں دیکھ نہ سکوں اور وہ مجھے دیکھ نہ سکیں، میں انہیں دیکھ نہ سکوں کہ تبلیغ کروں، وہ مجھے دیکھ نہ سکیں کہ وہ مجھے کیا کہتے ہیں دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے گناہوں پر اصرار کیا، تکبر کیا۔ یا اللہ میں نے ہر طریقے سے بلایا، اعلانیہ بھی بلایا، کیا کہتے ہیں مخفی طور پر بھی بلایا، اور اپنی طرف نہیں مولا تیری طرف بلایا کہ آ جاؤ استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا، تمہاری امداد کرے گا مالوں سے، اولاد سے، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں یہاں دنیا میں کیا کہتے ہیں جاری کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہو گیا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تمہیں اللہ کی عظمت کا پاس ہی نہیں، حالانکہ وہ اللہ ہے جس نے تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار کے تمہیں یہاں پہنچایا۔ ایک قطرے تم ناپاک قطرے کی شکل میں تھے، ناپاک قطرے سے پہلے تم فصل میں تھے، گندم میں تھے، جو میں تھے، کہاں تھے، پھر ناپاک قطروں کی شکل میں تم آئے، وہاں سے تم ہوتے ہوتے ماں کے پیٹ سے ہوتے ہوئے اچھے بھلے انسان بن گئے۔ تمہیں قدرت نظر نہیں آتی تو تمہیں اللہ کی عظمت کا کوئی پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر طرح سے نوح علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن نوح علیہ السلام کی انہوں نے بات نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری قوم نے میری نافرمانی کی اور پیروی ان لوگوں کی جن کے مال نے اولاد نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، جن کے مال اور اولاد نے ان کو متکبر بنا دیا۔ انہوں نے رئیسوں کی، مالداروں کی پیروی کی، اور ان مالداروں نے دین کے خلاف بڑی بڑی چالیں چلیں۔ ان کے اپنے 5 تن پاک تھے، ان کے بارے میں کہا ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بڑے بزرگ تھے نوح علیہ السلام کے قوم کے، ان کی وہ عبادت کرتی تھی یہ قوم، کہا ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا،
اپنی خطاؤں کے پاداش میں نوح علیہ السلام کی قوم غرق کر دی گئی، اور غرق کرنے سے صفائی نہیں ہو گیا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، غرق کرنے کے ساتھ ہی آگ میں داخل کر دی گئی، عالم برزخ کے آگ میں، سجین کے آگ میں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ المدثر ہے، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لیٹے ہوئے میرے نبی کھڑے ہو جائیے، اپنی قوم کو ڈرائیے۔ فانذر، یہ فانذر کا لفظ بتا رہا ہے کہ تبشیر بعد میں ہے، بشارت بعد میں ہے، اور ڈرانا پہلے ہے۔ تبلیغ میں ڈرانا پہلے ہے، جہنم سے ڈرانا پہلے، جنت کی بشارت بعد میں ہے، کیونکہ جہنم سے بندہ بچ جائے، جنت نہ بھی ملے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جنت تو بونس ہے بھائی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی بڑائی کا اعلان کریں، لیکن وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو بھی آپ نے پاک رکھنا ہے، اور ہر گندگی سے، روحانی اور جسمانی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے داعیان اللہ کے لیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق اپنے کپڑوں کو بھی اچھا رکھیں، پاک رکھیں، جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ شرک کی گندگی سے بھی دور رکھنا ہے، جسمانی اور اخلاقی گندگی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہاں صرف اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ تبلیغ میں ڈراوا پہلے ہے، بشارت بعد میں ہے، اور تبلیغ میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے جو داعی اللہ ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے لباس کو بھی سنوار کے رکھے۔ لا الہ الا اللہ۔ 29ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ 30ویں اور آخری سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔